صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رسول اللہ۔ کل ہم نے آپ کے سامنے زکوٰۃ کے تعلق سے قرآن پاک کی آیتیں اور کچھ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھی۔ کل کے ہی کچھ موضوع کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں اور اس میں زکوٰۃ نہ دینے کے نقصانات اور کچھ ایسے واقعات جن میں زکوٰۃ دینے کے فائدے ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ جب بھی دی جائے تو خوش دلی سے دی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، مال ہمیشہ اس سے بڑھتا ہی ہے۔ اور کوئی شخص اگر کسی کو معاف کر دے تو معاف کرنے سے اس کی عزت کم نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے کی عزت کو بڑھاتا رہتا ہے۔ اور کوئی شخص اگر اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی، انکساری، تواضع کے ساتھ زندگی کو گزارے تو اللہ تعالیٰ اسے بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی راہ میں تم خرچ کرو، جنت میں بہت سے دروازے ہیں، ہر شخص کو جس نے جو کام کیا ہوگا اسے اس دروازے سے بلایا جائے گا۔ نمازیوں کو باب الصلاۃ یعنی جنت کے وہ دروازہ جو نمازیوں کے لیے ہے اس دروازے سے بلایا جائے گا۔ جہاد کرنے والوں کو جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا، اہل صدقہ کو صدقہ کرنے والے دروازے سے بلایا جائے گا، اور روزہ داروں کو باب الریان سے بلایا جائے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا مقصد تو صرف جنت میں جانا ہے، اس سے کیا حاجت کہ کون سے دروازے سے کوئی داخل ہو۔ لیکن پھر صدیق اکبر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، کوئی آپ کا ایسا غلام بھی ہے جو ہر دروازے سے داخل ہو؟ تو حضور ارشاد فرماتے ہیں، ہاں میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ عطا فرمایا ہے کہ تم صدیق اکبر جس دروازے سے داخل ہونا چاہو اس دروازے سے داخل ہوگے۔ اللہ کے نبی نے اس صدقے کی فضیلت زیادہ فرمائی جس کے پاس مال کم بھی ہو اور پھر بھی وہ اسے صدقہ کرے۔ جیسے کسی کے پاس اگر 10 لاکھ روپے ہیں اور وہ 10,000 روپے خرچ کرتا ہے تو اسے بہت ثواب ملتا ہے، 10,000 کا اسے ثواب ملے گا۔ لیکن ایک مثال یہ ہے، اگر کسی کے پاس 1 لاکھ روپے ہو اور وہ 1,000 کرے تو اسے بھی اس 10,000 روپے خرچ کرنے والے جیسا ثواب ملے گا، کیونکہ مال کم تھا، اس نے پھر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص کھجور برابر حلال کمائی سے صدقہ کرے، یعنی کھجور کے برابر بھی اگر صدقہ کرے تو اللہ تعالیٰ دست راست اپنے اسے سیدھی طرف سے قبول فرماتا ہے۔ پھر فرماتا ہے کہ جیسے تم کسی چیز کی پرورش کرتے ہو تو وہ بڑھتی رہتی ہے، پھر وہ تمہیں آگے چل کے فائدہ پہنچاتی ہے، تو اللہ فرماتا ہے اسی طریقے سے میں بندے تیرے صدقے کی پرورش کرتا ہوں، اور مجھ سے بہتر پالنے والا کون ہے؟ پھر میں اس صدقے کو بڑھاتا رہتا ہوں، کبھی 1 کا بدلہ 10 گنا، کبھی 70 گنا، کبھی 700 گنا، اور بندے کی نیت اگر خالص ہو تو بے شمار بے حساب عطا فرماتا ہے۔ یہ ہے صدقے کی فضیلت میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے مال کی زکوٰۃ نکال کہ وہ تیرے مال کو پاک کرنے والا ہے اور تجھے بھی پاک کرنے والا ہے، اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کر، مسکین کے ساتھ اچھا سلوک کر، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کر، اور سائلوں کو نہ جھڑک۔ تیرے پاس ہو یعنی تو دے دے، ورنہ ان سے تو منع کر دے کہ تیرے پاس نہیں ہے، ان کو جھڑک نہ، انہیں برا نہ کہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، زکوٰۃ جو ہے
اسلام کا پل ہے، اسلام کا پل ہے۔ جیسا کہ نماز کے بارے میں فرمایا گیا کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا کھمبا ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کے بارے میں حضور نے فرمایا زکوٰۃ جو ہے اسلام کا پل ہے۔ اگر جو شخص زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اسلام کے پل پر چلتا ہے۔ اور اس سے یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جب پل صراط قیامت کا دن ہوگا تو اسے پل صراط پر چلنے میں آسانی ہوگی جو اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میرے لیے 6 چیزوں کی کفالت کرے میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں، یعنی وہ 6 چیزوں کی مجھے ضمانت دے دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ پہلی چیز اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا وہ نماز کی پابندی کرے، دوسری چیز مال کی زکوٰۃ دے، تیسری چیز اگر اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے، کوئی اپنا مال رکھ دے تو اسے وہ ویسا ہی واپس لوٹا دے، چوتھی چیز اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا وہ اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے، وہ اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے، اور چھٹی چیز اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا وہ اپنے زبان کی حفاظت کرے۔ مجھے کوئی بندہ ان 6 چیزوں کی ضمانت دے دے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو یہ 6 چیزیں سارا اس میں دین داخل ہے۔ کوئی یہ بھی نہ سمجھ لے کہ زکوٰۃ صرف ہم پہ فرض کی گئی، بلکہ پچھلی امتوں میں بھی زکوٰۃ فرض ہونے کا تصور ہمیں ملتا ہے۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام پر کتاب توریت نازل ہوئی اور وہ توریت اپنی قوم کو سنایا کرتے تھے، یہاں تک کہ توریت کے حافظ تھے، پیغمبر اپنی کتابوں کے حافظ ہوتے ہیں، لیکن ان کا ایک ساتھی تھا، ان کا کزن بھی تھا، وہ بھائی لگتا تھا رشتے میں کیسا ہی، جس کو دنیا قارون کہتی ہے، آپ نے نام سنا ہوگا قارون کا۔ تو قارون آپ کو توریت سنایا کرتا تھا، ظاہر سی بات ہے دیندار آدمی ہوگا، اسی لیے پیغمبر اس سے تلاوت سنا کرتے تھے اپنی کتاب کی توریت کی۔ توریت سنایا کرتا تھا تو موسیٰ علیہ السلام کہا کرتے تھے قارون تیری زبان سے مجھے تلاوت اچھی لگتی ہے، لیکن پھر توریت میں حکم نازل ہوا اپنے مال کی زکوٰۃ دو۔ قارون کے پاس اتنا مال تھا کہ بعض مفسرین نے لکھا کہ 70 کھچروں پر اس کے تجوریوں کی چابیاں چلا کرتی تھیں، 70 کھچروں پر، جانوروں پر اس کے خزانوں کی چابی چلا کرتی تھی۔ زکوٰۃ کا حکم نازل ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام نے پیغام دیا اے لوگوں اپنے مال کی زکوٰۃ دو، تو جو چھوٹے چھوٹے مالدار تھے انہوں نے زکوٰۃ نکالنا شروع کر دی۔ اب اس کی یہ بات گراں گزری کہ میرا مال تو بہت ہے، اندازہ لگائیے 70 کھچروں پر جس کی چابیاں چلتی ہوں تو خزانے اس کے کتنے ہوں گے۔ اس نے کہا میں سوچ کر کے بتاؤں گا۔ اسلام کے معاملے میں بس یہ آدمی یہاں سے کمزور پڑ جاتا ہے کہ سوچ کر کے بتاؤں گا، کیونکہ شیطان جب کوئی شخص زکوٰۃ نکالنے جاتا ہے تو اسے غربت کی راہ بتاتا ہے کہ تو غربت کی طرف چلا جائے گا، تو غریب ہو جائے گا، تیرا مال کم ہو جائے گا۔ حالانکہ اللہ کے رسول نے گارنٹی لی ہے کہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کم نہیں ہوگا بلکہ بڑھے گا، اور حضور فرماتے ہیں شیطان تمہیں غربت کا خوف دلائے گا، تمہارے اندر بات پیدا کرے گا، تم غریب ہو جاؤ گے، اتنا سارا مال دو گے۔ تو قارون نے کہا کل میں سوچ کر کے بتاؤں گا۔ پھر اگلے دن آیا، کچھ دن ٹال مٹول کرتا رہا، تو اس نے سوچا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کیسے چھٹکارا ملے اس معاملے میں کہ زکوٰۃ مجھے نہ دینا پڑے، اتنا سارا مال میں کیسے دوں گا۔ اس نے جوڑ کر کے آیا، اس نے ایک پلان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگا دیتا ہوں۔ ایک عورت کو خرید لیا چند پیسوں سے، تو اس عورت نے کہا کہ میں اتنے بڑے پیغمبر پر ایسے الزام تو نہیں لگا سکتی، تو اس نے کہا میں تجھے مال دوں گا تاکہ میرا مال آگے کے لیے بچ جائے، ورنہ مجھے تو انہیں بہت مال دینا پڑے گا۔ وہ عورت پہلے ضمیر فروش تھی، جسم فروش تھی، پھر ضمیر فروش بھی ہو گئی، اپنا ضمیر بیچ دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں جا کر کے بیٹھی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے آج حکم فرمایا کہ زکوٰۃ کا حکم نازل ہو چکا ہے، لوگوں اپنے مالوں کی زکوٰۃ دو۔ تو قارون کھڑا ہوتا ہے، آپ ہی بتائیے کہ کوئی شخص شادی شدہ ہو کر کے زنا کرے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اسے سنگسار کیا جائے، اسے پتھر مارے جائیں، اتنے مارے جائیں کہ وہ مر جائے، سنگسار اسے کیا جائے۔ تو قارون کہتا ہے کیا یہ حکم صرف میرے لیے ہے یا آپ کے لیے بھی ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یہ حکم اللہ کا سب کے لیے ہے۔ پھر وہ عورت کھڑی ہوتی ہے پیچھے سے اور زنا کی تہمت لگاتی ہے اے موسیٰ پیغمبر علیہ السلام
آپ نے میرے ساتھ ایسا ایسا کام کیا. اور موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو پیغمبر ہوتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سب سے زیادہ جلالی پیغمبر، آپ کو جلال آیا. اور جب موسیٰ علیہ السلام کو جلال آتا تھا تو آپ کے جسم سے رونگٹا نکل کر کپڑوں سے باہر آ جاتا تھا اور صافے کے اوپر سے دھواں نکلنے لگتا تھا. اتنا آپ کے اندر یہ خوف اتنا جو ہے پیدا ہو جایا کرتا تھا معاملہ کہ آپ کے صافے کے اوپر سے جیسے آگ جل رہی ہو تو اس میں دھواں نکلنے لگتا ہے. جلال آیا تو آپ نے یہ نہیں کہا اے اللہ تو اسے ہلاک کر دے عورت کو، آپ نے ہاتھ اٹھایا اللہ تو جانتا ہے کہ میں معصوم ہوں. پیغمبر معصوم ہوتے ہیں. اور یہ کیا کہہ رہی ہے، یہ کیسا الزام لگا رہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے موسیٰ یہ تمہارا معاملہ ہے، تم جو دعا کرو قبول کی جائے گی، تم جو دعا کرو قبول کی جائے گی. تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں قارون تو نے مجھ پر الزام لگوایا، اے زمین تو قارون کو پکڑ لے، قارون کو اپنے اندر ڈھسا لے. زمین نے قارون کو دھسانا شروع کیا، ابھی وہ آدھے دھڑ تک ڈھسا تھا تو اتنے میں کہنے لگا اے موسیٰ اب تم نے نیا طریقہ نکالا ہے میرا مال سارا مال ہڑپنے کا. ابھی تو چاہ رہے تھے کہ تھوڑا مال دے دوں، اب آپ نے یہ نیا طریقہ نکالا ہے، زمین آپ کی بات مانتی ہے، آپ نے حکم دے دیا میں ڈھسنے لگا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے لالچی نہ سمجھ، ہے اللہ فرشتوں کو تو حکم دے اس کے جتنے خزانے ہیں سب اس کے سر پہ ڈال دے، سب اس کے سر پہ ڈال دے اور اس کو زمین میں ڈھسا دے اس کے مال سمیت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ واقعہ بیان فرمایا تو حضور نے فرمایا آج بھی وہ اپنے خزانوں کے ساتھ زمین میں ڈھس رہا ہے، آج بھی وہ اپنے خزانوں کے ساتھ زمین میں ڈھس رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام بری ہوئے کہ ان کے اندر مال کا لالچ نہیں تھا. آپ نے فرمایا خزانوں سمیت اللہ اسے زمین میں ڈھسا دے. سیدنا داؤد علیہ السلام اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کی مجلس میں ایک شخص تھا، آپ سے بڑی محبت کیا کرتا تھا، روز آپ سے ملاقات کیا کرتا تھا. جب تک آپ سے ملاقات نہ کرتا گھر نہیں جایا کرتا تھا، روز ملاقات کرتا، دن میں نہ کر پاتا شام کو آیا کرتا تھا. آج اس کی شادی ہوئی تو رات میں پہلے بیوی کے پاس نہیں گیا، پہلے آپ کو سلام کرنے آیا. جب اس نے سلام کیا تو داؤد علیہ السلام بڑا خوش ہوئے کہ کتنی محبت کرتا ہے مجھ سے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں. داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں اس وقت ملک الموت حاضر تھے، حضرت عزرائیل علیہ السلام. عزرائیل علیہ السلام مسکرائے اور کہا اے داؤد آپ اس سے بڑی محبت کرتے ہیں، 6 دن میں اسے موت آنے والی ہے، 6 دن میں یہ موت کا شکار ہو جائے گا. داؤد علیہ السلام کو بڑا افسوس ہوا اور روز وہ آپ کی بارگاہ میں آتا، آپ اسے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا کرتے تھے کہ اس کی بیوی ہے، ابھی شادی ہوئی ہے اور 6 دن بعد یہ دنیا سے چلا جائے گا. لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ 6 دن گزرے، 7 دن گزرے، یہاں تک کہ 7 مہینے گزر گئے، اسے موت نہ آئی. داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں ملک الموت آئے اور آنے کے بعد جب حاضر ہوئے تو داؤد علیہ السلام نے پہلا سوال یہی کیا کہ میں اس سے محبت کرتا تھا، وہ مجھ سے محبت کرتا تھا، تم نے تو کہا تھا کہ اسے 6 دن میں موت آ جائے گی لیکن اسے تو ابھی تک موت نہیں آئی، 7 مہینے گزر گئے. تو کہا عزرائیل علیہ السلام نے اے داؤد پیغمبر علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند ہوں، جب میں آپ کے پاس تھا تو مجھے آرڈر یہی تھا کہ 6 دن میں اس کی روح قبض کرنا ہے، اور میں تو ہر جاندار کو دن بھر میں روز دیکھتا ہوں میری فہرست میں اس کا نام ہے یا نہیں ہے، ابھی اس سال اس کی روح قبض کرنا ہے یا نہیں کرنا. روز ہر جاندار کی طرف عزرائیل علیہ السلام دیکھتے ہیں اور کہتے بندے میں تیرے پاس ایک دن آؤں گا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. تو مجھے حکم تو تھا کہ 6 دن میں اس کے پاس جانا ہے، اس کی روح قبض کرنا ہے، لیکن مجھے حکم ہوا کہ اس کی اب روح 60 سال تک قبض نہیں کرنا ہے. تو میں نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی مولا تبارک و تعالیٰ یہ کیا ماجرا ہے کہ 6 دن کی زندگی کو 60 سال کر دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا عزرائیل جب یہ داؤد علیہ السلام کی بارگاہ سے نکلا تھا نا اس دن اس کی عمر صرف 6 ہی دن تھی، لیکن جب یہ باہر نکلا تو اس کے پاس تھوڑا سا مال بچا تھا، شادی سے فارغ ہوا تھا. اس نے سوچا اس سال کی کچھ زکوٰۃ رہ گئی ہے تو لاؤ راستے میں غریب مل گیا اس کو زکوٰۃ دیتا چلا جاؤں، اس کو زکوٰۃ دیتا چلا جاؤں. بس میرے پاس اس کے پاس چند روپے تھے، اس نے اس کی جھولی میں ڈال دیے. اس غریب نے ہاتھ اٹھائے دعا کر دی اے اللہ اس کی عمر میں برکت عطا فرما، میں نے اس کی 6 دن کی زندگی کو 60 سال کر دیا ہے. اور دوسری روایت میں آیا کہ بلکہ 70 سال کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے 10 سال اس وجہ سے بڑھائے کہ شادی کی تھی، مال پاس نہیں تھا، پھر بھی اس نے میری راہ میں خرچ کر دیا. تو اسی لیے میں نے اس صدقے کی برکت سے، اس زکوٰۃ دینے کی برکت سے میں نے اس کی زندگی کو 70 سال کر دیا. یہ ہے
صدقات کے، زکوٰۃ کے فائدے جو ہماری عمروں میں برکتیں عطا فرماتے ہیں، نیکیوں میں برکتیں عطا فرماتے ہیں، تو ہمیں اور آپ کو مال کا جو حصہ ہم سے شریعت نے طے کیا ہے، ہمیں چاہیے بڑے حسن سلوک کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ، دل پر گرا نہ گزرتے ہوئے اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالیں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، لوگ زکوٰۃ کو جو ہے تاوان سمجھیں گے، ٹیکس سمجھیں گے، یعنی جیسے گورنمنٹ کو ٹیکس دیتے ہیں تو اسے بھاری سمجھتا ہے، ہر آدمی اسے بھاری سمجھتا ہے کہ ہمیں ٹیکس دینا ہے۔ اسی وجہ سے لوگ ایسا وقت آئے گا کہ زکوٰۃ کو بھی ٹیکس سمجھیں گے، اپنے اوپر یہ سوچیں گے یہ ہم پر جبرن ڈالا، ان کے دل میں گھٹن پیدا ہوگی، حالانکہ ان کا گھٹن پیدا کرنا اس کی برکت ختم کر دے گا، اور زکوٰۃ دینے میں جتنا زیادہ خلوص ہوگا ثواب اتنا زیادہ ہوگا۔ میں نے کہا نا، کبھی 10 گنا، کبھی 70 گنا، کبھی 700 گنا، اور نیت میں جتنا زیادہ اخلاص ہو تو اسے بے شمار اور بے حساب کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو